ایک نیک صالح نوجوان کون ہے؟ جس کی زندگی میں عبادات کا اہتمام ہو، نمازوں کا وہ پابند ہو، خاص طور سے فجر کی نماز۔ جوانی فجر کی نماز کی دشمن ہوتی ہے۔ اس عمر میں کیا ہوتا ہے، جسم آرام طلب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، خاص طور سے اگر یہ جم جانے والا ہے تو۔ اب شام میں جاتا ہے جم میں، جا کے ایکسرسائز کرتا ہے، بدن ٹوٹتا ہے، گھر پہ آ کے جو پڑ گیا رات میں، اور رات میں جلدی نہیں سو پاتا ہے۔ کیوں؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ، واٹس ایپ کا وظیفہ، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ہاں واٹس ایپ کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہت، یا وہاں سے اگر دیندار ہے تو واٹس ایپ اس کے لیے اور فیس بک اس کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، دیندار نہیں ہے تو اور ایڈیشنل بھی چیزیں ہیں اس کے لیے، یوٹیوب پہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یہ وہ کرنا، اور جو بھی انٹرنیٹ ہے اس کا استعمال کر کے آج کل تو کیا کیا ہے لوگوں نے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل میں ساری دنیا حاضر ہے۔ اب اس میں رات 2-3 بجے تک، جب تک کہ ایک دم تھک نہیں جاتا ہے، اور جسم بھی کہنے لگے بس نا، آدمی کا جسم بھی کیا کہہ رہا ہے، بس، پھر اس کے بعد سو گیا۔ اب سونے کے بعد ظاہر بات ہے، جب 3 بجے حضرت سوئے ہیں تو 5-6 بجے اٹھنا، تہجد تو معاف ہے، جوانی کے لیے، بڑھاپے کے لیے ہے، وہ جوانی میں تھوڑی نہ ہے، وہ بڑھاپے کے لیے، جب ریٹائر ہو جاؤں گا تب کے لیے ہے۔ اب 6 بجے مان لیجیے اگر فجر ہے، یہ 5:30 بجے ہے، تو اب کیا کرے گا، یہ 2.5 گھنٹے میں اٹھ جائے گا؟ کیا مجال ہے کہ اٹھے، اور کسی کی مجال ہے جو اس کو اٹھائے؟ اب یہ اٹھے گا کتنے بجے؟ 10 سے لے کے 11 بجے تک، 11 بجے اٹھے گا۔ یہ عام طور سے نوجوانوں کا معمول ہوتا ہے، خصوصاً دنیا دار قسم کے جو نوجوان ہیں۔ بہت سے دیندار نوجوان ہیں، اٹھتے ہیں برابر ہے، لیکن دنیا دار قسم کے لوگ ہیں نہیں اٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز سالوں سال نہیں ہوتی ہے، سالوں سال نہیں ہوتی ہے۔ آدمی سوچے فجر کی نماز اس کی پابندی سے ہوتی کہ نہیں؟ جوانی میں ہونا چاہیے، جوانی میں یہ ہونا چاہیے۔ نکاح ہونے کے بعد بھی خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بیوی اگر چاہتے ہیں کہ مسلط نہ ہو تو فجر کی نماز دولہا پابندی سے پڑھے، اس کو معلوم پڑے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے نیا نیا دولہا ہوتا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز مشکل ہے۔ اب اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی کو زیادہ آپ کے ویک پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہ قبضہ کرنے کے لیے، آپ پہ غلبہ پانے کے لیے۔ ایک بھی مل گیا بہت ہے۔ اب جب بھی آپ کسی چیز میں اس کو نصیحت کرو گے، ہاں فجر کی نماز پہلے پڑھو۔ اچھا، اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے پاس بھی کوئی ایک جہاز میں سوراخ ہے، تو اب میں اس کو کب بولوں؟ تو دھیرے دھیرے اس کی غلطیاں وہ ہضم کرنے لگتا ہے، اور اس طرح سے آپ بھی چپ میں بھی چپ، دونوں مل کے چپ چپ ایک دوسرے کو نصیحت چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کو، خاص طور سے میں نوجوانوں کو، چونکہ ابھی بہتوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں بیوی کے آگے چپراسی کی حیثیت آپ کی نہ ہو جائے تو آپ نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ نماز آپ کے لیے طاقت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار کب تک رہے گی؟ جب آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ نماز اگر پابندی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بولنے لائق نہیں رہیں گے، پارلیمنٹ پہ آپ کی سنی نہیں جائے گی، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ نماز پابندی سے ہونا چاہیے، برابر آدمی نماز پڑھے، نماز میں سستی نہیں کرے۔ بیوی کو بولنے کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ نماز دین کا نمائندہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ نماز۔ ایک آدمی کا اچھا اور برا ہونا نماز پر موقوف ہے، اس کی نماز جیسی ہے ویسا وہ ہے۔ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، باقی پھر کیا زندگی میں خیر آئے گی؟ تو نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کے ذریعے سے دل میں خیر آتی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکی۔ ذکر و اذکار، اذکار کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار، اور اسی طرح سے سواری، گھر سے باہر جانا، استنجا،
کھانا پینا, لباس, ڈیلی آدمی کتنی نیکیاں چھوڑ رہا ہے, کتنی نیکیاں جو آدمی کما سکتا ہے. ایک آدمی سوچے دن میں کتنی مرتبہ بائک پہ بیٹھتا ہے, اس کے اذکار آدمی پڑھ لے. دن میں کتنی مرتبہ آدمی, یعنی صبح شام کتنے کام اس کے ایسے ہوتے ہیں جس میں کھاتا ہے پیتا ہے. کتنے لوگ بسم اللہ اب تک نہیں بول پاتے ہیں, کتنے لوگ بسم اللہ نہیں بولتے ہیں, کھا رہے ہیں ویسے ہی, اس میں شیطان شریک ہوتا ہے, کھانے میں شریک, ہاں گھر میں آتا ہے شیطان. اسی طرح سے ہر اعتبار سے آدمی استنجا جا رہا ہے, حفاظت نہیں ہے اس کی, حفاظت ہونا چاہیے. اذکار کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, خاص طور سے شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت کر. جوانی میں بہت مسئلہ ہے بڑا, نگاہ کی حفاظت بہت مشکل چیز ہے. اور نگاہ جو ہے آدمی کے دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہاں آدمی کا دل ہوتا ہے, جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہاں دل ہوتا ہے. اور نگاہ کے راستے سے آدمی کے دل میں زہر شیطان گھولتا رہتا ہے, اس کے دل کو زخمی کرتا ہے نگاہ کے راستے سے. راستے پہ آدمی چل رہا ہے, نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. نوجوان دعا کرے, اے اللہ میری نگاہ کی حفاظت کر, اے اللہ میری زبان کی حفاظت کر, اے اللہ حلال دے, حرام سے بچا, اے اللہ عبادات کی دعا کرے آدمی. دعا کے ذریعے سے کیا ہے, دعا ایک اعتبار سے اللہ سے طلب کرنا تو ہے, لیکن دعا دوسرے اعتبار سے اپنے دل کی اصلاح ہے. وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا ہے خیر سے, خیر کے لیے, اور شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے خیر تو اس کے اندر اس کے عمل کرنے کا جذبہ اور نیت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی شر سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر شر برا ہے, وہ اپنے آپ کو, اس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں, اپنے آپ کو بول رہا ہے یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ برا ہے, اس سے بچنا چاہیے. بار بار جب آدمی دعا کرتا ہے تو آدمی کی ذہن سازی ہوتی ہے اور مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. لہٰذا یہ اپنے آپ کو روزانہ خطبہ دینے کی ایک صورت ہے. دعا کیا ہے, اپنے آپ کو نصیحت کرنے کی ایک صورت ہے. لہٰذا جو آدمی بار بار نصیحت اس کو ملتی رہے گی وہ آدمی نیکی کرے گا, برائی سے بچے گا. دعاؤں کا اہتمام کریں, دعا خیر ہے, تو عبادات کا خاص اہتمام کریں.